ہائر ایجوکیشن سسٹم ہمارا اور یہ جو نئی نسل ہے جو کہ جنریشن زی کے نام سے جانی جاتی ہے، اس سسٹم کو کس طرح سے دیکھتی ہے، کن مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، کیا ایجوکیشن سسٹم میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال تو صورتحال میں کیا اس پر کردار ہے، ان سب مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر فاروق انور صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کے آنے کا، جی بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ آج کا سیگمنٹ جو ہے ہمارے ینگسٹرز کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، آج ہم بات کریں گے جنریشن زی کے لیے۔ جنریشن زی کے نام سے ظاہر ہے اب تو یہ جانے جاتے ہیں، ڈر بھی لگتا ہے نا ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کیونکہ گھر میں آپ کو پتہ ہی ہے بچے ہمارے ماشاءاللہ سے اب خود ہی اپنے فیصلے کرتے ہیں، ڈیسیژنس لیتے ہیں۔ اب وہ جو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے تھے، اب ہمارے بچے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کس سیکٹر میں جانا ہے، کون سی اسٹڈیز کرنی ہے، کیا چوز کرنا ہے۔ یہ جو جنریشن زی، یہ اعلیٰ تعلیم کا مفہوم کس حد تک ان کے بارے میں بدل چکا ہے، یہ آپ بتائیں گے، ظاہر ہے آپ ماہر ہیں۔ کیا ان کے نزدیک ڈگری سے زیادہ سکلز کی اہمیت بڑھ رہی ہے؟ کیا چاہتے ہیں یہ نوجوان نسل؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ چاہتی کیا ہے یہ نئی جنریشن نا، وہ یہ جو بچے ہیں نا، یہ بچے وہ ایک ورڈ پڑھتے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بچے ہمارے عہد کے چلاک ہو گئے۔ اچھا یہ اب چلاک سے یہ نیکسٹ کیٹیگری ہے، یہ اب جو بچے ہیں یہ ہمارے اب جین زی سے آگے بات چلے گی، اب جین زی سے آگے اب جین الفا پہ بات چلے گی۔ اچھا جین زی کے لیے تو ہم ابھی پلان کر ہی رہے ہیں، جین الفا جو ہے وہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کی جنریشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے مطلب ابھی جو اسکول میں ہے نا، جنہوں نے ابھی کالجز میں جانا ہے، یونیورسٹیز میں جانا ہے، ان کو جین الفا کہہ سکتے ہیں آپ؟ وہ ہے ہی جین الفا نا۔ میرے والے جو ہے نا ابھی جین الفا ہے، یعنی کہ مجھے مینٹلی پریپیئر اور اس طرح کے سیگمنٹس پلیز رکھا کریں آپ، میں یہی کہوں گی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پتہ چلے کیا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو جنریشنز ہیں نا، یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں، یہ بیسیکلی نا ایک سب سے پہلے ایک جنریشن تھی جس کو ہم کہتے تھے جین سائلنٹ۔ اچھا یہ وہ جنریشن تھی جو ہمارے پیرنٹس والی جنریشن، ہماری نہیں، ہم وہ سائلنٹ والے نہیں تھے، ہم اس سے آگے چلے گئے نا، ہم جین وائی اور جین ایکس میں چلے گئے۔ تو پھر صحیح کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا اب وہ جو جنریشن تھی، وہ جو جین سائلنٹ جو تھی، یہ وہ جنریشن سائلنٹ کیوں تھی؟ وہ اس لیے سائلنٹ تھی وہ کوسچن نہیں کرتے تھے، وہ بہت زیادہ انکویزیٹیو نہیں ہوتے تھے۔ اب کا جو بچہ ہے، جو آپ کا جین زی جین الفا کا جو چیلنج ہے وہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ اب بھی جو بچہ ہے وہ آپ کا پوچھتا ہے کیوں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے کہ زیادہ کوسچن نہیں کرنا، شک کی نظروں سے چیز کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے بے شک وہ دین ہے، بے شک وہ دنیا ہے، بے شک وہ کچھ بھی ہے، بیٹے شک کی نظر سے نہیں دیکھنا، اس پہ بلیو کرنا۔ آج کا جو جین زی کا جو بچہ ہے، جین الفا کا جو بچہ ہے، وہ آپ کو کوسچن کرتا ہے، آپ کو چیلنج کرتا ہے، غلط کو غلط کہتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ میری اور آپ کی جو جنریشن ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہو گئے بچے ایکچولی بدتمیز نہیں ہوئے۔ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے میں چونکہ ہماری ٹریننگ ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ، ہماری ٹریننگ کی جین سائلنٹ نے، جین سائلنٹ وہ تھی جو خود بھی خاموش رہے اور ہمیں بھی خاموش رہنے کی تلقین کی۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا ہماری تربیت تو انہوں نے کر دی، لیکن ان کی تربیت ساری کی ساری ہم نے نہیں کی۔ ان کی تربیت بہت سارے ایسے ایکسٹرنل انوائرمنٹ نے کی ہے کہ جہاں پہ جا کے اب یہ بچے جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ان کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں۔ ان پڑھ پیرنٹس کا بچہ جو ہے وہ دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ زیادہ اسمارٹ ہو ان ٹرمز آف یوزنگ اینی تھنگ اینڈ ان ٹرمز آف دا ایجوکیشن۔ اچھا کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ، اب چونکہ اس جنریشن کے چیلنجز مختلف ہیں، اچھا ہم اس جنریشن کو پرانے طریقوں سے ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے طریقوں سے، جیسے ہمارے ابا ابا نے ہمیں ٹریٹ کیا تھا نا۔ اب ہمارے اماں ابا نے ہمیں ایف ایس سی میں داخلہ لے دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹے اب گریجویشن کر لو، اب ماسٹرز کر لو۔ اچھا ہم نے کر بھی لیا۔ اب جو ایف ایس سی میں داخلہ تبھی ملتا تھا، پہلے پوچھتے تھے ہاں بھائی آگے تم نے ایم بی بی ایس کرنا ہے یا نہیں، پڑھ لو گے، اور پھر اس بیس پہ ہمیں ایف ایس سی کی طرف ادھر ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ آرٹس کی طرف جانا ہے آپ نے یا سائنس کی طرف جانا ہے، آپ نے چوز کیا کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا تھا کتنا بچہ میرا کتنا لائق ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایف ایس سی میں میں نے کہا کہ میں نے میڈیکل کی بجائے میں نے آرٹ اینڈ لٹریچر پڑھنا ہے۔ یس۔ اچھا میرے پیرنٹس جو تھے وہ ایک دفعہ تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب وہ دے ور ریڈی کہ جی مرنے مارنے پہ تل گئے، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ ہمارا انٹیلیجنٹ ہو اور بچہ ہمارا جو ہے وہ میڈیکل کی بجائے کچھ اور پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے بنائیں گے ہم اس کو۔ اینی ویز اچھا اب جو ہے وہ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ اگین کہ جی اب جو ہے وہ چیلنجز ڈفرینٹ ہیں۔ اچھا اب آپ کیا کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ پرانے طریقے سے ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اقبال کہہ رہا تھا نا سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، ہم ایکچولی اس وقت کر کے رہے ہیں، ہم ان شاہین بچوں کو جو کہ who have the power to fly
آپ ان کو ان ٹریڈیشنل میکانزمس کے ساتھ ان کو ہانکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایز اے ریزلٹ آپ کا سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر رہا ہے. اچھا یہاں پہ جنریشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, آپ نے جین زی جین الفا کی بات کی. یونیورسٹیز میں چونکہ سنس آئی بلانگ ٹو یونیورسٹی, اور میں مطلب پچھلے 25 سال سے میں اسی سیکٹر میں ہوں, اور میں نے اس سیکٹر کو بہت سارے میں نے اس کو دیکھا. یونیورسٹیز میں بھی 3 جنریشنز آئیں. اچھا, یونیورسٹیز جب سے ایمرج ہوئیں, پہلے یونیورسٹیز جو تھیں, یونیورسٹیز کو پہلے ہم کہتے تھے فرسٹ جنریشن یونیورسٹیز. اچھا, فرسٹ جنریشن یونیورسٹیز کون سی تھیں؟ فرام دا انسیپشن جب سے شروع ہوئی پہلی یونیورسٹی, میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پہلی یونیورسٹی جو بنی دنیا میں, ہم آج تک یہ سمجھتے رہے سارے لوگ کہ جی آکسفورڈ سے شروع ہوا, کیمبرج سے شروع ہوا, اور ان سے ساری چیزیں شروع ہوئیں اور وہاں سے آگے گئیں. پہلی اسلامک ورلڈ میں یونیورسٹی بنی, پہلی یونیورسٹی موراکو میں بنی. آج سے 1200 سال پہلے ایک خاتون تھی فاطمہ, انہوں نے القراوین کے نام سے ایک یونیورسٹی سٹارٹ کی. اچھا, وہ اب کیا ہوا, اس کے بعد الازہر آئی, اس کے بعد آپ کا یورپ آتا ہے, اس کے بعد آپ کی پادوا آتی ہے, اس کے بعد آپ کی بلونا آتی ہے, اس کے بعد آپ کی باقی یونیورسٹیز آتی ہیں. اچھا, ہوا کیا کہ یونیورسٹیز کا جو مقصد تھا نا اوریجنلی, وہ تھا پڑھانا. یونیورسٹیز میں بچے آتے تھے, پڑھتے تھے, بے شک وہ دینی تعلیم ہوتی تھی, دنیاوی تعلیم ہوتی تھی, واٹ ایور اٹ یوزڈ ٹو بی, وہ کر دیا. وہ تھی فرسٹ جنریشن یونیورسٹیز. حالات چینج ہوئے, حالات نے کہا کہ نہیں, انڈسٹریل ریولوشن آیا, بہت ساری چیزوں نے اس کو ٹیک اپ کیا. سیکنڈ جنریشن یونیورسٹیز آ گئی. سیکنڈ جنریشن یونیورسٹیز میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, اکیلی ٹیچنگ نہیں, ٹیچنگ کے ساتھ دیر ہیز ٹو بی اے بلینڈ آف ریسرچ. اچھا جی, آپ نے ریسرچ کا بلینڈ کر دیا. اب ہمارے تک پہنچتے پہنچتے, ہمارے تک آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ تک پہنچتا ہے کہ جب باقی دنیا میں وہ ٹرینڈ جو ہے وہ پٹ چکا ہوتا ہے, تو ہم پھر اس کے بعد اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس آ گیا, ہم نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی, ہم نے کہا ریسرچ ریسرچ ریسرچ, ٹیچنگ کو چھوڑے ریسرچ, ٹیچنگ کو چھوڑے ریسرچ, ریسرچ سب کچھ ہو گیا جی. اچھا, اب جو ہے پچھلے 30 سے 40 سالوں میں یہ ٹرینڈ آل ٹوگیدر پھر چینج ہو گیا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی کا مطلب صرف ٹیچنگ نہیں ہے, صرف ریسرچ نہیں ہے. یونیورسٹی کا مطلب ہے اس کو انٹرپرینیوریل اورینٹیشن کی طرف لے کے جانا, اس کو اسپن آف کی طرف لے کے جانا, اس کو کنسلٹنسی پروجیکٹس کی طرف لے کے جانا, اس کو ریئل لائف کے جو آپ کے پرابلمز ہیں, جو آپ کے انڈسٹری اور کارپوریٹ سیکٹر جو فیس کرتا ہے, آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کریں. آپ نے فیلڈ میں جا کے اپنے تھیسس, اپنے پروجیکٹس ہم نے کیا ہوا ہے, ہم باقاعدہ ریسرچ کرنا, وہاں پر چلے جانا, وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا, سب دیکھنا, یہ تو میرے پروجیکٹ میں شامل تھا نا. میں نے چونکہ BBA آنرس کیا ہوا ہے تو مجھے پتا ہے کہ پھر وہ کتنا, اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کارپوریٹ سیکٹر میں آ گئے ہیں. آپ نا, آپ مطلب آپ حالانکہ ہم اسٹوڈنٹ تھے, لیکن ہمیں لگتا ہے نہیں بھائی, ہم بس ہمارے پاس ایک کمانڈ ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں تب آتا ہے جب دنیا بھر میں پٹ چکا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اب الفا کی طرف وہ کنٹریز جا رہے ہیں, اور ہم جنریشن زی کی ابھی اس میں ہیں. پرابلم کیا ہے, جو پروجیکٹس آپ جو ذکر کر رہے ہو نا جن کا, اچھا وہ پروجیکٹس تھے کہ جن میں جو تھیسز تھے, جن میں ریسرچ تھی, جن میں بہت ساری چیزیں ایکچولی ابھی اب حالات جو ہے نا وہ بدل گئے. ہم اصل میں نا پرابلم یہ ہے, کبھی کبھی دل کرتا ہے ویسے دوبارہ سے ایڈمیشن لینے کو, پڑھنے کو, لیکن پھر فیل آتا نہیں اب بہت دیر. ابھی آپ جب ایڈمیشن لوگے نا تو آل ٹوگیدر چیلنجز ڈفرینٹ ہو گئے. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم اتنی سلو پیس پہ چل رہے ہیں نا, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے ایک دفعہ کریکولم بنا لیا, ایک دفعہ کوئی چیز بنا لی, اور بس اس کے بعد اب سکون سے بیٹھ جائیں, اب بچوں کو 2-4 سال گزرنے دیں. بھائی ٹرینڈز اتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, اتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ٹرینڈز. اب دیکھیں 3 سال پہلے مجھے AI کا پتہ نہیں تھا, 3 سال گزرے ہیں ابھی, اور میری ہر چیز جو ہے وہ AI پہ آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم انہی کانسیپٹس کو لے کے, انہی چیزوں کو لے کے, اور یہ جو جین زی اور جین الفا جو ہے, یہ دے آر سو اسمارٹ ان ٹرمز آف یوزنگ AI ٹولس, کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جنریشن کو, ہم جو جین ایکس جین وائی والے جو بیچارے ہیں, وہ ہم بڑی مشکل سے چیٹ GPT 3.5 4 4.5 5 پہ وہ آتے ہیں. وہ میرے بچے ہیں, انہوں نے کہا بابا آپ کہاں پھر رہے ہیں, چیزیں اس سے بہت آگے چلی گئی ہیں. اب ہر چیز کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹول ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے الگ ٹول ہے, آپ کی ٹیکسٹ ایڈیٹنگ کے لیے الگ ٹول ہے, آپ کی ریفریزنگ کے لیے الگ ٹول ہے, آپ کی ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ ٹولز ہیں. اور چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں دے آر ٹیلنگ یو. ٹھیک ہے. اچھا, ایز اے ریزلٹ اب ہمارے جیسے جو کچھ جو تھوڑے بہت جو اویئر جو لوگ ہیں, میں اپنے بچوں کے ساتھ شام کو بیٹھ کے نا جی, تو میں ان کے ساتھ AI کے ڈفرینٹ ٹولز پہ ڈسکشن کرتا ہوں, اور میں یوز کرتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ. اچھا, آئی ٹرائی ٹو لرن فرام دیم. ہماری جنریشن کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ مجھے بتاؤ گے. اچھا,
اب ہمارے ماں باپ نے بھی ہوتا ہے اور ماؤں میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. اب والد جو ہے نا پھر بیچارے سمجھ جاتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے, پھر میں ابا کی طرف موڑ دیتی ہوں, میں کہتی نہیں جا کے ابا کے ساتھ بحث کرو, ڈیبیٹ کرو, جاؤ, میں بس میرا ٹیمپرامنٹ لوز ہو رہا ہے اس وقت. اب دیکھو جب آپ کا ڈیبیٹنگ کلچر ختم ہوتا ہے نا, جب آپ کا ڈسکشن کا کلچر ختم ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی اتنی گھٹی ہوئی سوسائٹی, اتنی گھٹن زدہ سوسائٹی ہے کہ ہم آؤٹ آف دا باکس جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم نا وہ گاؤں میں رہتے تھے, وہ نا وہ آتے ہوتے دولے شاہ کی چوہیاں آتے ہوتے تھے, وہ چھوٹے چھوٹے ابھی بھی آتی ہیں گاؤں اچھا سائڈ وہ ان کا کیا ہوتا تھا کہ وہ بیچارے اوریجنلی دے ور ناٹ لائک دیٹ, ان کے سر کے اوپر نا وہ ایک سٹیل کا وہ چڑھا دیتے تھے. بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ریئر کیسز ہوتے ہیں, اور اب تو انہوں نے ایک پروفیشنل بنا لیا. اور کیوں بنایا, انہوں نے کہا کہ ان کا برین جو ہے اس سے آگے جانا ہی نہیں چاہیے. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا, ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, یہ اس وقت وہ دولے شاہ کی چوہیاں پروڈیوس کر رہے ہیں. ہم وی آر ناٹ ایکچولی الاؤنگ دیم ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس, ٹو گو آؤٹ آف دا باکس. آپ دیکھو, اگر آپ آؤٹ آف دا باکس نہ جاتے, کیا کبھی گوگل بنتا, کیا کبھی فیس بک بنتا, کیا باقی جو چیزیں دنیا میں جو اے آئی کے آپ کی چیزیں جو آئی ہیں, کیا یہ بنتی؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا جو ہم نے طے کر دیا آپ کے لیے. تو ایجوکیشن سسٹم کا جو سب سے بڑا اس وقت جو چیلنج ہے, I'm sorry میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی, ایجوکیشن سسٹم کا. سر آپ کو انوائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہے, اور خاص طور پہ پیرنٹس, ان کے لیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ انکلوڈنگ می, کہ ہم سیکھیں, جانیں. ہمارے ایکچولی نا پیرنٹس کو وی نیڈ ٹو بی مور ریسیپٹیو ناؤ. اب ہمیں نا اس جنریشن کی بات سننی پڑے گی. میں نے پچھلے دنوں نا کوئی ایک ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کیا, اور میری بیٹی نے مجھے کہا کہ بابا پلیز اسٹاپ بیہیونگ لائک پیرنٹس آف 70s. اچھا, اب میں ایک دفعہ دیٹ واز اے شاکر فار می, اور میں مطلب میں خاموش ہو گیا نا. اپنی مسز سے کہا, میں نے کہا یہ کیا ہے, کہا کہ ہمیں اب آ کے اس جنریشن کو ان کے اکارڈنگلی ڈیل کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ وہ جنریشن نہیں ہے. اور اگین ایجوکیشن سسٹم کی طرف آتے ہوئے, ہم وہ والے سبق جو ہم نے پڑھے تھے وہ پڑھا کے, وہ پڑھ کے, تھرڈ جنریشن یونیورسٹیز ہے, جین الفا کے لیے یونیورسٹیز ہیں, اور جین زی کے لیے یونیورسٹیز ہیں. جین زی کے لیے جو یونیورسٹیز ہیں وہ کبھی بھی آپ کی ٹریڈیشنل اور کنونشنل یونیورسٹی نہیں چلیں گی. اگر چلانے کی کوشش کریں گے تو بھائی دنیا میں کہیں ہمارا نام نہیں ہوگا. تو یہی ہم اپنے تعلیمی اداروں کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہیں. پاکستان کی جتنی بھی جامعات ہیں, یہ جنریشن زی کے جدید جتنے بھی تعلیمی تقاضے ہیں, پیرامیٹرز ہیں, ان پہ پورا اتر رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی ناٹ. ہمارے پاس نا اس وقت ایجوکیشن کی پالیسیز سرکاری سطح پہ نا بہت بڑی بڑی بنتی ہیں. اچھا, بہت بڑی بڑی جو سرکاری سطح پہ جو پالیسیز بنتی ہیں وہ ان کو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہی نہیں آتا. میں 262 یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی کو میں ہیڈ کرتا ہوں. میں آپ کو بینگ اے ہیڈ آف اے یونیورسٹی, میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری سرکار کی پرائرٹیز کیا ہے ہائر ایجوکیشن کو لے کے, ٹھیک ہے, اور میں بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. ہمارے اس طرح کے پالیسی ڈائلاگ کبھی ہوئے ہی نہیں کہ لیٹسٹ ٹرینڈز کے ساتھ چیزوں کو کیسے لنک اپ کر کے آپ نے یونیورسٹی, ایک 262 یونٹس ہیں آپ کے, 262 فیکٹریز ہیں آپ کی جو کہ آپ کی یوتھ پروڈیوس کر کے دے رہی ہیں. اگر وہ 262 یونٹس اس طرح سے اگر کنیکٹڈ نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کسی ایجوکیشن پالیسی کا. ابھی یہ جو گورنمنٹ ہے, اور خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ, سی ایم صاحبہ جو ہیں, وہ آئی ٹی کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں, آئی ٹی سیکٹر کو اور نوجوان نسل کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوشش ہے یہ بھی اون کے منہ میں زیرے کے مترادف بہت کم ہے, اس سے اور زیادہ ہونا چاہیے؟ اس کو ایجوکیشن سیکٹر کی طرف یونیورسٹیز بنائی جائیں بجائے کہ آئی ٹی, وہ صرف وہ اسکالرشپ دینا, انسٹیٹیوشنس وغیرہ چھوٹے چھوٹے بنانا, یہ کافی ہے؟ دیکھو, پرائرٹائز کرنا پڑے گا نا. نمبر 1 پہ آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ آپ کی پرائرٹی 2% ایجوکیشن ہے. ٹوٹل جی ڈی پی کا 2%, لیس دین 2% از فار یور ایجوکیشن. اچھا, اب اگر لیس دین 2%, اچھا پھر وہ چلیں, کوئی بات نہیں, ہم چونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. 2% کے ساتھ بھی اس 2% کو ہم یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی ہمارا قبلہ درست ہونے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک ڈائریکشن میں 262 کو لے کے چل پڑیں, 262 بھی بہت ہوں گی. پرائیویٹ سیکٹر اپنا رول ادا کر رہا ہے,
جو پبلک سیکٹر ہے وہ اپنا کر رہا ہے, لیکن ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یونی ڈائریکشنل جب تک نہیں ہوگا پورے کا پورا سسٹم, تب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ کر کیا رہے ہیں, ہر ایک یونیورسٹی آئسولیشن میں اپنے اپنے طور پہ چیزیں کر رہی ہے. صحیح. ایک یونیورسٹی کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, یونیورسٹی کی اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے. اب ہم فار ایگزامپل ہیلتھ سیکٹر کی یونیورسٹی, ہم ہیلتھ سیکٹر میں ہمارا فوکس ہے, کسی دوسری یونیورسٹی کا انٹرپرینیورل سائڈ پہ فوکس ہوگا, کسی تیسری یونیورسٹی کا کسی تیسری سائڈ پہ فوکس ہوگا. ایبسلیوٹلی فائن. ایک ڈائریکشن ہم سب کو بیٹھ کے طے کرنی پڑے گی, ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ساتھ لے کے, ہمارے سارے ارباب اختیار کو, کہ ہم نے اگلے 5 سال میں کہاں جانا ہے, 10 سال میں کہاں جانا ہے, 20 سال کے لیے کہاں جانا ہے, 50 سال میں کہاں جانا ہے. کل کو فاروق نہیں ہوگا, کل کو آپ نہیں ہوں گی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ہمیشہ رہنا ہے. بے شک. چونکہ اس ملک نے ہمیشہ رہنا ہے, تو پالیسیز ملکوں کے لیے کبھی بھی 1 سال کی, 2 سال کی, 5 سال کی نہیں بنتی ہوتی. جی ہاں, یا حکومتوں کے آنے جانے سے نہیں بنتی ہیں. حکومتوں کے آنے جانے سے, منسٹر ایجوکیشن آج اچھا آ گیا تو آج یہ ہو گیا, کل کو اچھا نہیں آیا تو کل کو سارے کے سارے بند ہو گیا. ہمیں اب اگر دس از دا ٹائم, اگر ہم ابھی نہیں جاگیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی نہیں جاگیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. اتنی اچھی آپ باتیں کر رہے تھے. ٹاپک بھی آج کا ابھی کا ہمارا بہت ہی اچھا تھا, انفارمیٹیو تھا. پروفیسر ڈاکٹر جناب فاروق انور صاحب ہمارے ساتھ تھے.